یہودیوں سے بڑا کافر میں ایرانیوں کو سمجھتا ہوں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ ہوگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب مجھے کس کی سائڈ لینی ہے؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی زیادہ لوگ میرے بھائی بھی مجھ سے اختلاف رکھیں گے، رکھ بھی سکتے ہیں، مجھ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ایک گھر میں دو بھائیوں کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہودیوں سے بڑا کافر میں ایرانیوں کو سمجھتا ہوں۔ میرا کوئی اپنا ذاتی اختلاف نہیں ہے ان سے، یہ جو کافر میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو منافق بھی میں کہتا ہوں، پرلے درجے کا یہودیوں سے بڑا کہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میرا ان سے کوئی ذاتی میری دشمنی نہیں ہے۔ میری جو ان سے نفرت ہے، میری جو ان سے دشمنی ہے، وہ صحابہ کرام کی وجہ سے، وہ امہات المومنین کی وجہ سے، وہ قرآن کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وجہ سے ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے۔ یار میں کیسے ان لوگوں کا ساتھ دوں؟ میں کیسے ان کی حمایت میں ویڈیو بنا دوں؟ تم لوگ مجھے میسج کرتے ہو کہ ویڈیو بناؤ، میں کیسے ویڈیو بناؤں جو نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، جن کی گواہیاں اللہ دے رہا ہے قرآن میں، وہ ان صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے۔ میں ان کے لیے کیسے ویڈیو بنا دوں؟ میں ان کی حمایت کیسے کر لوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، ہماری ماؤں کو، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، وہ ان کے لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ زانیہ تھی۔ یار میں ان کے لیے کیسے ویڈیو بنا دوں؟ میں ان کی حمایت کیسے کر لوں جو نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے، اس قرآن کو شرابی خلفاؤں نے، مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کر دیا، اس کے اندر سے اہل بیت کے نام نکال لیے گئے۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا قرآن کا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ جن کا یہ گھٹیا اور یہ غلیظ ترین عقیدہ ہو اللہ کے بارے میں، یار میں ان کی حمایت کیسے کر لوں؟ میں کیسے ان پہ ویڈیوز بنا لوں؟ میں کیسے ان کو اچھا کہہ لوں؟ اسرائیلی جو ہیں وہ قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے، لیکن یہ ایسے مردود ہیں جو صحابہ کرام کو بھی جانتے ہیں، امہات المومنین کو بھی جانتے ہیں، اللہ کو بھی جانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، انبیاء کرام کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے 12 اماموں کو سپر نبی بنا کر۔ یار میں کیسے ان کی حمایت کر لوں؟ میں کیسے اپنے مسلمانوں کی شہادت پہ پانی پھیر دوں؟ میں اپنے شہیدوں کا منہ بھی نہ دیکھوں اور میں ایران کے حق میں ویڈیو بنا دوں؟ کیسے؟ یار میرے سے اتنا بڑا منافقت مجھ سے نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ نہ میں لوگوں کا منہ دیکھوں گا، نہ میں موقع محل دیکھوں گا۔ میرے لیے لوگوں کے منہ سے اور موقع محل سے سب سے بہترین جو ہے نا، وہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی عزت ہے۔ لوگ جائیں بھاڑ میں دیکھوں گا صحابہ کرام کو۔ یار یہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا غلط عقیدہ بناتے ہیں، میں کیسے ان کے حق میں ویڈیو بنا دوں؟ یہ چھوٹا سا کلپ، صرف یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے، یہ میرے ان بھائیوں کے لیے جو ٹک ٹاک پہ ابھی ایران کے وقتاً فوقتاً جو ان کے حملے وہ بیان کرتے ہوئے اور بڑی شان بیان کریں کہ انہوں نے دیکھو یہ کارنامہ کر لیا۔ یہ دیکھیں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا دربار ایرانیوں نے بنایا ہوا، اس کو نام دیا ہوا ہے بابا شجاع، بہادر کا نام دیا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے قاتل کو بہادر کا نام دے اور اس کا دربار بنائے اور جا کے اس دربار کو پوجیں اور اس کو سلامیاں پیش کریں کہ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدلانہ وار کر کے شہید کر دیا، اس کو سلامیاں پیش کریں۔ یار میں ایسے منافقوں کو کیسے مان لوں؟ میں ان کی حمایت میں ویڈیو کیسے بنا دوں؟ میں کیسے اپنی زبان پہ سکوت اختیار کروں کہ جو اتنی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، جو اسلام کی اتنے بڑے دشمن ہوں، یہودیوں سے بڑے دشمن ہوں، میں اس پہ سکوت کیسے اختیار کروں؟ نہ، مجھ سے نہ ہوگا میرے بھائیوں۔ آپ میری ویڈیو سے اختلاف رکھ سکتے ہو، مجھ سے بھی رکھ سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا را میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا، کم سے کم آپ سکوت اختیار کر لیں۔ آپ کر لیں، آپ تو ان کی اچھائیاں بیان کرنے میں لگے ہیں، اچھائیاں ہوں یا نہ ہوں، ان کی جو وقتاً فوقتاً آپ ان کے حملے بیان کر کے دیکھیں، جی تیر مار لیا، آپ یہ چیز بیان کر رہے ہو میرے بھائیوں، آپ سکوت اختیار کر لو۔ آپ سے گزارش ہے، آپ صحابہ کرام کو منہ دیکھ لو، لوگوں کا منہ سائڈ پہ رکھ دو، یہ موقع محل آپ سائڈ پہ رکھ دو، جہاں پہ بات صحابہ کرام، امہات المؤمنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آ جائے، ان کی عزت کی آ جائے، پھر یہ لوگوں کے منہ اور یہ موقع محل نہیں دیکھا جاتا۔ وہاں پہ اللہ کا حکم دیکھا جائے گا، قرآن دیکھا جائے گا، رسول دیکھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دیکھی جائیں گی، صحابہ کرام دیکھے جائیں گے، لوگوں کا منہ موقع محل نہیں دیکھا جائے گا۔